یہ مدرسہ اب تک اسی بنیاد پر کام کر رہا ہے. اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے عطا فرمایا میں نے انہی بنیادوں پر خدمات انجام دی. میں نے جن لوگوں کو پڑھایا ان بنیادوں پر پڑھایا، جو تقریر کی ان بنیادوں پر تقریر کی، اگر میں نے کوئی تحریر کی تو انہی بنیادوں پر تحریر کی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی اسی میں گزر جائے اور موت آئے تو انہی کے خادموں میں موت آئے، اور یا اللہ کے خادموں میں مجھے موت آئے. عزیزان گرامی، میں امید رکھتا ہوں زندگی تو عارضی ہے، تجربہ زندگی ہے، اور بہرحال سب کو مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے، تو نفس ذائقۃ الموت. لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی میرے مرنے کے بعد بھی مدرسہ انہی بنیادوں پر کام کرتا ہے. جن حضرات کی دستار بندی ہونے والی ہے، میں ان عزیز طلبا سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ وہ میرے مشن کو کبھی نہ بھولیں. میں نے کبھی دنیا کے جھگڑے میں قدم نہیں رکھا. میں نہیں جانتا سیاست کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم اختلافات کسے کہتے ہیں. میں ہمیشہ کلمۃ الحق کہنے کا عادی رہا، اور انہی بنیادوں پر جو میں نے عرض کی ہے آپ حضرات کے سامنے میں نے اپنی خدمات کو پیش کیا. تو وہ تمام حضرات جن کی دستار بندی ہونے والی ہے وہ میرے عزیز طلباء ہیں، میرے عزیز شاگرد ہیں. میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کے قدم بقدم چلیں اور انہی بنیادوں پر دین کی خدمت انجام دیں، ملت کی خدمت انجام دیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرکزیت کو مضبوط کر دیا جائے تو دنیا میں بے امنی کا خاتمہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ امن کا گہوارہ اولیاء اللہ ہے، اور دنیا سے امنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے جس قدر اولیاء اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ امن کی طرف آؤ. دنیا کی فطرت امن کو تلاش کر رہی ہے، لیکن یہ امن تمہیں اولیاء سے باہر نہیں ملے گی. اولیاء کے دامن میں ملے گی، اولیاء کی بارگاہوں میں ملے گی. ان کے ساتھ سچی عقیدت ہو، سچی محبت ہو، ان کی سچی اتباع ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان کرام، آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی میں چاہتا ہوں کہ نہایت جامعیت اور اختصار کے ساتھ چند کلمات آیت کریمہ کے بارے میں عرض کروں. ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے غالب کر دے اس کے کل دین پر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوا ضمیر ہے، وہ بھی اسم ہے. الذی اسم موصول ہے، وہ بھی اسم ہے. لیکن یاد رکھو دونوں اسم مبہم ہوتے ہیں، ان میں پوشیدگی ہوتی ہے. وہ اب آپ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کون الذی، وہ ذات، آپ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کون سی ذات، تو ضمیر میں بھی ابہام ہوتا ہے اور اس میں موصول میں بھی ابہام ہوتا ہے. ضمیر کا ابہام مرجع سے دور ہوتا ہے، جدھر ضمیر لوٹتی ہے مرجع ضمیر سے ضمیر کا ابہام دور ہوگا. مثلا میں کہوں کہ زید آیا اور اس نے کہا، اس نے، یہ لفظ اس ضمیر ہے. اب اس کا مرجع کیا ہے؟ زید ہے. تو جب تک زید نہ ہو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا اور اس کی پوشیدگی دور نہیں ہوتی. ضمیر کی پوشیدگی مرجع سے دور ہوتی ہے اور اس میں
میں موصول میں جو ابہام ہے اور پوشیدگی ہے وہ صلے سے دور ہوتا ہے. صلہ موصول کے ابہام کو دور کرنے کے لیے مردہ زمین کی پوشیدگی اور ابہام کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرمایا هو الذی ہوا ضمیر الذی اس میں موصول اور دونوں اسم مرہم اللہ نے بیان فرمائے. اب پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کون اور الذی کون. تو بھائی بات یہ ہے کہ موصول کا ابہام صلے سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ موصول کہ ضمیر کا مصداق بھی وہی ہے تو جب اس کا ابہام دور ہوگا ضمیر کا خود دور ہو جائے گا. ارشاد ہوتا ہے هو الذی، یہ الذی اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے ارسل رسولہ بالہدی. اللہ فرماتا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. مقصد کیا ہے کہ جس طرح کے الذی کا ابہام موصول کا ابہام صلے کے بغیر دور نہیں ہوتا اور جس طرح ضمیر کا ابہام مرجع کے بغیر دور نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ کی معرفت میں تمہیں جو ابہام پڑ گیا ہے وہ رسول کے بغیر دور نہیں ہوتا. مردہ کے بغیر ضمیر نہیں پہچانی جاتی، صلہ کے بغیر موصول کا پتہ نہیں چلتا اور رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا. رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا. آپ یہ کہیں گے کہ ہماری سننے کی بات نہیں آتی کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا. یہ کیسی بات ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ہر چیز میں ہماری نشانیاں ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ ہماری قدرت کا نشان ہے اور نشان سے اگر پتہ نہ چلے تو پھر وہ نشان کا ہے گا. تو آپ نے یہ کیسے کہا کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. کسی نے کہا ہر گیا ہے کہ زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، گھاس کا جو تن کا اگتا ہے وہ زبان حال سے وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا اگتا ہے کہ اگر میرا اگانے والا نہ ہوتا تو میں کیسے اگتا، میرا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو میں پیدا کیسے ہوتا، کوئی میرا بنانے والا نہ ہوتا تو میں کیسے بنتا. تو گھاس کا تن کا بھی خدا کی قدرت کے نشان ہے اور گھاس کے تنکے سے بھی خدا کا پتہ چلتا ہے. تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ دن اور رات کی گردشیں، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ تمام موالید، عناصر، یہ تمام معانی، جواہر، اعراض اور جملہ کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کی قدرت، اس کی ذات کی معرفت کا نشان ہے اور نشان وہی ہوتا ہے جس سے کسی کا پتہ چلتا ہے. تو اب یہ کیسے کہتے ہو کہ خدا کا پتہ رسول کے بغیر نہیں چلتا؟ ہم چاند کو دیکھتے ہیں ہمیں خدا کا پتہ چل جاتا ہے، ہم سورج کو دیکھتے ہیں ہمیں خدا کا پتہ چل جاتا ہے، ہم درختوں کو دیکھتے ہیں ہمیں خدا کا پتہ چل جاتا ہے، ہر مخلوق سے کھانے کا پتہ چلتا ہے، ہر مخلوق سے خالق کا پتہ چلتا ہے، ہر موجد سے موجد کا پتہ چلتا ہے، ہر بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. تو اب تم نے کیسے کہا کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ تو غلط بات ہے. خدا کا پتہ تو ہر چیز سے چلتا ہے. تو یہ بات آپ کو بتا دوں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سمجھ لیجیے اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی معرفت کا نشان ہے. آمنا و صدقنا قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں
اور نشانی وہی ہوتی ہے جس سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہو. لیکن بھائی آپ میری مراد نہیں سمجھے. نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. دیکھو بھائی نشانی نشان والے کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ نشانی نشان والے کے لیے دلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں پوچھتا ہوں آپ. سورج کی دھوپ سورج کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ چاند کی چاندنی چاند کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر نشانی نشان والے کے لیے دلیل ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے. تو اب کائنات کا ہر ذرہ بنانے والے کے لیے دلیل ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ ہر ذرہ اس کی قدرت کا نشان، اس کی صنعت کا نشان، اور ہر نشان نشان والے کی دلیل. تو ایک ایک دن کا خدا کی ہستی کی دلیل، ایک ایک ذرہ خدا کی ہستی کی دلیل. خوب سمجھ لیجیے ہر چیز خدا کی ہستی کی دلیل. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک خاموش دلیل ہوتی ہے، ایک ناطق دلیل ہوتی ہے. کائنات کا ہر ذرہ خدا کی ذات کی دلیل اور خدا کی ہستی کا نشان. لیکن یہ وہ نشان ہے اور یہ وہ دلیل ہیں جو ساکت اور خاموش ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے ان دلیلوں کو دعویٰ بنا دیا تب بھی یہ دلیلیں کچھ نہ بولی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ حضور کی ذات مقدسہ کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا. اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ کائنات کے ہر ذرے سے خدا کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر ذرہ خدا کی ہستی کی دلیل ہے، اور دلیل سے تو دعوے کا پتہ چلتا ہے. خدا کی ذات بمنزل دعویٰ ہے اور ہر چیز اس دعوے کی دلیل ہے. تو اب یہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ جب تک گھاس کے تنکے سے بھی خدا کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر مخلوق خالق کا نشان ہے، ہر مصنوع صانع کا نشان ہے، اور ہر دلیل اپنے دعوے کے لیے نشان ہوتی ہے. تو ہر چیز جب دلیل ہے تو ہر چیز سے خدا کا پتہ چلتا ہے. ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ بات میں کہہ رہا تھا. اس ضمن میں مجھے وضاحت کرنی پڑی، اور اس وضاحت میں میں یہاں تک پہنچا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، حضور سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی ذات کا نشان ہے، حضور بھی دلیل ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ خدا کی ہستی کی دلیل ہے. مگر بھائی دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک دلیل وہ جو خاموش دلیل ہو، اور ایک دلیل وہ جو ناطق دلیل ہو. اور یہ کائنات کی ہر چیز خدا کی خاموش دلیل ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان دلیلوں کو عین دعویٰ کہہ دیا، پھر بھی یہ دلیلیں خاموش رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کہ چاند خدا کی ہستی کی دلیل ہے یا نہیں؟ پھر چاند کے پوجنے والوں نے جب چاند کو پوجا تو چاند نے کہا کہ بے وقوف تم مجھے پوچھتے ہو، میں تو دلیل ہوں، تم دعوے والے کو تم دعوے کو تسلیم کرو. سورج بولا، سورج نہیں بولا، چاند نہیں بولا. پتھروں کو لوگوں نے پوجا. مجھے بتاؤ کہ کیا پہاڑ دلیل نہیں ہے؟ کیا پہاڑ خدا کی ذات کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے. لیکن لوگوں نے پہاڑوں کو پوجا، لوگوں نے پتھروں کو پوجا، اور پتھروں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بے وقوف ہو، ہم تو دلیل ہیں. ارے دلیل جس ذات کی دلیل ہے وہ دعویٰ ہے. ارے اس ذات کو پوجو، ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ لوگوں نے آگ کو پوجا، آگ نہ بولی. پانی کو پوجا، پانی نہ بولا. درختوں کو پوجا، درخت نہ بولے. جانوروں کو پوجا، جانور نہ بولے. جمادات اور نباتات کو پوجا، مگر وہ نہ بولے. یہ سب دلیلیں تھی، خاموش دلیلیں تھی. لوگ پوچھتے رہے اور یہ سب خاموش رہے. یہ سب خاموش رہے. آپ مجھے بتائیں وہ کون سی چیز ہے کائنات میں کہ جس کو انسان نے اپنے سجدوں کا رہنے منت نہ کیا ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو انسان نے نہ پوجا ہو؟ جی، نباتات کو پوجا، جمادات کو پوجا، حیوانات کو پوجا. ارے
انسانوں نے انسانوں کو پوجا، پھر وہ کون سی چیز باقی رہی؟ یہ سب دلیلیں تو ہیں، مگر میرے دوستو یہ گھاٹ کا تنکا ہو یا پہاڑ ہو، دلیلیں تو ہیں مگر خاموش دلیلیں، یہاں تک کہ ان دلیلوں کو لوگوں نے دعویٰ کہا پھر بھی یہ دلیلیں چپ رہی، یہ دلیلیں پھر بھی چپ رہی۔ اور ناطق دلیل تو ایک محمد الرسول اللہ، ناطق دلیل۔ اور یقین کیجئے کہ میرے مولا، میرے آقا تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ایسی ناطق دلیل ہے کہ جو خاموش دلیل ان کے دامن میں آئی وہ بھی ناطق ہو۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ کاظمی صاحب، جو ناطق دلیل، جو خاموش دلیل ان کے دامن میں آئی وہ بھی ناطق ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ پتھر، بولو بھائی پتھر ناطق ہے؟ نہیں ہے، لیکن جب ابو جہل پتھر اپنے ہاتھ میں لایا حضور کے سامنے ناطق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ناطق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مجھ سے اگر پوچھو تو میں کہوں گا چاند بھی ناطق ہوا، سورج بھی ناطق ہوا، مگر نطق ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک آواز کان سے پیدا ہوتی شاید لوگ سمجھتے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، لیکن ایسی آواز پیدا نہیں کی جو کان سے ہو اور لوگ صبح میں پڑھ جائیں کہ پتہ نہیں کسی نے دھوکہ دے دیا، ایسی آواز نہیں پیدا کی، بلکہ کان کو اس طرح ناطق کیا کہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ میرے پیارے تو انگلی اٹھا دے، انگلی اٹھا دے۔ حضور نے انگلی اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایمان سے کہنا یہ اس کا ناطق ہونا نہیں تو کیا تھا؟ چاند نے ناطق ہو کر بتا دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ خدا کے سچے رسول نہ ہوتے میں کیسے دو ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر سورج سے کوئی ایسی آواز آ جاتی لوگ گھبراتے، دھوکے میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں یہ آواز کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ کیسے یقین ہوتا کہ سورج بول رہا ہے؟ لیکن جب میرے آقا سرور عالم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے منزل صحابہ پر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو حدیث میں آتا ہے کان الشمس مسدودۃ باصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج حضور کی انگلیوں سے بندھا ہوا ہے۔ حضور نے جیسے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مشکل کشا، خدا کی قسم مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا، کوئی خود نہیں، اور جس نے ان کو مشکل کشا نہیں مانا ان کو صحیح مانا میں علی ہی نہیں مانا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو تم نے حضرت علی کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی عصر کی تو حضور نے سورج واپس کر دیا، اور خود حضور کی نماز قضا ہو گئی تو کوئی بھی سورج واپس نہ ہوا۔ بھائی غزوہ خندق کے موقع پر حضور بھی تو حضور کی عصر کی نماز قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا، تو حضور کی قضا نماز کے لیے تو سورج واپس نہیں آیا، تو حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تو سورج واپس آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے علی کو رسول سے بڑھا دیا؟ ارے میں نے کہا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے غلاموں کا جو کمال ہوتا ہے وہ غلاموں کا نہیں ہوتا، آقاؤں کا ہوتا ہے۔ جی حضرت علی مرتضیٰ غلام ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی قضا نماز کے لیے سورج کو واپس آنا یہ علی کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ رہا یہ کہ حضور کی نماز کے لیے سورج کیوں واپس نہیں آیا اس کی وجہ اور ہے، بتاؤں؟ اگر ایمان ہے تو سمجھ جاؤ گے۔ حضور کی قضا نماز کے لیے سورج واپس کیوں نہیں آیا؟ ارے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ علی نہیں تھے، رسول تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر رسول کی قضا نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا تو قیامت تک ہر مسلمان کی قضا نماز کے لیے سورج واپس آ جاتا۔ اور یہ خدا کی حکمت کے خلاف، خدا کی قدرت میں داخل ہے
مگر خدا کی حکمت کے خلاف تھا. اگر حضور کی قضا نماز کے لیے سورج واپس آتا تو قیامت تک ہر مسلمان کی قضا نماز کے لیے سورج واپس آتا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہرحال مجھے کہنا یہ تھا کہ حضرت مرتضیٰ کی نماز کے لیے میرے آقا نے اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، آپ نے اس کی حقیقت پر غور کیا. در حقیقت سورج بھی تو خدا کی قدرت کی ایک دلیل تھی نہیں تھی، مگر ایسی خاموش دلیل تھی کہ لوگوں نے سورج کو خدا کہتے رہے، لوگ سورج کو پوچھتے رہے، لوگ سورج کی عبادت کرتے رہے اور اس دلیل کو دعویٰ بناتے رہے. سورج کچھ بولے ہی نہیں. بھائی ایمان سے کہنا، سورج کے پوجنے والے دنیا میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور آج بھی موجود ہیں جی سورج کے پجاری. لیکن سورج کبھی بولتا ہے کہ میرے کو میں تو معبود کی دلیل ہوں، تم مجھے دعوت کیوں بنا رہے؟ نہیں بولا. اللہ اکبر. وہ سورج کہ جو کسی کے لیے نہیں بولا، اور اس لیے نہیں بولا کہ وہ دلیل تو ہے مگر خاموش دلیل ہے. لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اگر خاموش دلیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے وہ ناطق ہو جاتی ہے. سرکار نے جو اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ہم سر پٹک کر مر جائیں تو سورج واپس نہیں آتا. کیوں؟ سورج نے حضور کے اشارے پر واپس آ کر گویا یہ نطق کیا اور واپس آ کر اس طرح ناطق ہوا کہ اگر محمد مصطفیٰ سچے رسول نہ ہوتے ان کے اشارے پر میں کیسے واپس آتا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ میرے آقا سرور عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ناطق دلیل ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ خدا کی خاموش دلیل ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ناطق دلیل ان چیزوں کو دلیل نہ بتاتی ہمیں کیا پتہ چلتا یہ دلیل ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں جی، اگر ناطق دلیل ان خاموش دلیلوں کو دلیل نہ بناتی اور دلیل نہ قرار دیتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ دلیل ہیں؟ بڑے بڑے دنیا کے عقلاء انہی دلیلوں کو دعویٰ بناتے رہے جی. بڑے بڑے عقلاء، ایمان سے کہنا کہ بڑے بڑے عقلاء نے ان چیزوں کو پوجا یا نہیں پوجا، ان چیزوں کو معبود بنایا کہ نہیں بنایا، حالانکہ بڑے عقلاء تھے وہ. تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ دلیل ہیں کہ وہ خاموش ہیں. لیکن فرمایا میرے پیارے حبیب ان کا دلیل ہونا بھی تو تیرا ہی رہین منت ہے. تو نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اور خدا نے تیری زبان سے کہلوایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. خدا نے تیری زبان سے کہلوایا. تو پیارے دلیل، پیارے محبوب، تو خدا کی وہ ناطق دلیل ہے. تین دلیلوں کے دلیل ہونے کا نطق بھی تو نے کیا، ان دلیلوں کے دلیل ہونے کا نطق بھی تو نے کیا، اور یہ خاموش دلیلیں بھی تیری بارگاہ میں آ کر ناطق ہوئی. معلوم ہوا کہ اصل دلیل تو ہے اور یہ تیرے دامن سے لگ کر دلیل ہے. تو جب اصل دلیل حضور ہوئے تو آپ معلوم ہے آپ کو اصل کے بغیر فرا تو ہوتی نہیں. جب اصل کے بغیر فرا ہوتی نہیں تو کوئی دلیل رسول کے بغیر نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل نہ ہو تو دعوے کا پتہ نہیں چلتا، اور اصل دلیل محمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نہ ہو تو خدا کا پتہ نہیں چلتا. عزیزان گرامی، اتنی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ انسانوں نے مظاہر کائنات کو کیوں پوجا، سورج کو پوجا، آگ کو پوجا، پانی کو پوجا، کیوں پوجا؟ انسان کی فطرت میں تو خدا کی محبت تھی، اور جس کی محبت تھی اسی کو پوجنا چاہیے تھا. یہ کیا کہ فطرت میں تو خدا کی محبت ہے اور پوجا ہے کام کو، یہ کیا بات ہوئی؟ الٹی بات. ذرا سوچے اور گہری نظر سے سوچے. عزیزان گرامی، میں یہاں اتنی بات پھر آپ کو یاد دلا دوں، یہ میری پرانی بات ہے، دوہرا دوں، آپ کے ذہن میں اس کو تازہ کر دوں. کیا کہ یہ دو باتیں ذہن میں یکجا جمع نہیں ہوتی کہ انسان کے دل میں محبت تو خدا کی ہو اور پوجے غیر اللہ کو. یہ بات کیا ہے؟ محبت
محبت تو خدا کی ہو اور پوجے غیر خدا کو، یہ کیا بات ہے؟ اب پہلا جملہ میں نے کہا کہ انسان کے جوہر فطرت میں محبت تو ہے خدا کی، جی یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کے لیے میں فقط انسان کے لفظ ہی کو پیش کیے دیتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ انسان کی محبت کا جوہر ہے کہ اس میں خدا کی محبت ہے، جی خدا کی محبت انسان کی فطرت کا جوہر ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے خدا کی محبت، خدا کی، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا تو بھائی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ اناسا سے بنا ہے، اور اناسا کے معنی اس نے محبت کی، اناسا کے معنی اس نے محبت کی، اور محبت کس سے کی؟ اسی بنانے والے سے محبت کی۔ تو انسان تو کہتے ہی اس کو ہے جو بنانے والے سے محبت اپنے فطرت میں رکھتا ہو، اپنے جوہر فطرت میں بنانے والے سے محبت رکھتا ہو، اور بلکہ مجھے تو کہنے دیجیے کہ انسان کی فطرت کا جوہر ہی خدا کی محبت ہے، خدا کا انس ہے، کیونکہ اسی اناسا سے تو وہ بنا ہے، اور اناسا کے معنی ہے اس نے محبت کی، جی اور انس اس کا ماخذ ہے، جی انس اس کا ماخذ ہے، الف نون سین اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی محبت کے ہیں۔ تو بھائی جب محبت خدا کی اس کی فطرت کا جوہر ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ جس کی محبت کا جوہر اس کی فطرت میں ہے تو پوچھتا اس کے غیر کو ہے، یہ سمجھتا پوچھتا اس کے غیر کو ہے۔ بعض لوگوں نے کہا تھا، میں نے ایک مرتبہ تقابل ادیان کا پرچہ جامعہ میں پڑھایا تو یہ سوال میں نے خود پیدا کیا، اور میں نے کہا کہ بھائی تقابل ادیان میں ایک عنوان یہ بھی آتا ہے کہ وحدت ادیان، وحدت ادیان یعنی تمام دینوں کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ہے، اختلافات بات کو ہوئے اور پھر وہ اتنے ہوئے کہ وہ